صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اور یہ حیاداری اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ جس بندے کے اندر یہ حیا ہو، اللہ رب العزت کے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ وقار کا باعث ہے، اللہ کے یہاں اعمال کی قبولیت کا باعث ہے. اور اللہ نے تو یہ فطری طور پر بندے کے اندر رکھا ہے حیا ایک. وہ جنت میں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے روکا وہ کھایا، تو جب انہوں نے یہ کام کیا سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو لباس تھا وہ اللہ نے ان سے چھین لیا. اب وہ برہنہ ہو گئے، لیکن فطری شرم کا، حالانکہ دونوں میاں بیوی تھے، خاوند بیوی تھے، لیکن حیا اللہ نے بندے کے اندر فطری طور پر رکھا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ سَوْآتِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتے توڑ کر ان سے چھپانے لگے، حالانکہ دونوں میاں بیوی تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا جو ان کو دیکھنے والا تھا. لیکن اللہ نے فطری طور پر حیا ایسا رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. اس لیے یہ خوبی اللہ نے فطری طور پر جب رکھی ہے تو انسان کے اندر یہ خوبی رہنی چاہیے. وہ حیادار بن کر رہے، پردہ پوشی بھی کرے، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے، اپنی اولادوں کی عزت کی حفاظت بھی کرے. اور یہ خوبی اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے. ایک واقعہ پڑا تھا ہندوستان میں، تو وہاں پر کہہ لیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں. قحط کا موقع ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ جا رہے ہیں، تو ایک بندہ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ رکیں، مسئلہ کیا. ساری بات پوچھنے کے بعد اپنی والدہ سے جا کر کہتا ہے، تو ان کو دعا کی درخواست کرتا ہے. کہتے وہ دعا کرتی ہے تو فوراً بعد بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. اب پوچھنے پر وہ بتاتا ہے اصل بات یہ ہے، نیکی اور پاک دامنی یہ ہے. وہ اپنی والدہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اس قدر حیادار اور پاک دامن خاتون ہے کہ جب سے شعور کی عمر آئی ہے تب تک اس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ غیر محرم نے اس کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس نے گفتگو کی، اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اب اللہ رب العزت سے جو دعا کرتی ہے اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ پاک دامنی کا. جب انسان پاک دامن ہو